الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر. صدق اللہ العظیم. محبت اور عقیدت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. امام حاکم نے اپنی مستدرک میں یہ حدیث پاک ذکر فرمائی ہے. صحیح الاسناد ہے، سند اس کی مسند ہے، تمام راوی ثقہ ہیں. حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن السلمی السلمی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد اور دیگر کچھ لوگوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اور دوران سفر مدائن ایک شہر کا نام ہے، مدائن سے چند فرسخ کے فاصلے پر، مدائن سے کچھ فرلانگ کے فاصلے پر وہاں پر ہم نے پڑاؤ ڈالا، وہاں پر ہم ٹھہرے. اور یہ وہ مبارک قافلہ تھا جس میں صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کی قیادت کر رہے تھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی رسول ہیں. یہ اس لشکر کی قافلے کی قیادت کر رہے تھے. مدائن سے کچھ فرسخ کچھ فرلانگ کے فاصلے پر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، قافلہ رکا. جیسے کہ قافلوں کا طور طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر سستانے کے لیے رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، پھر آگے سفر شروع ہوتا ہے. اتفاق ایسا ہوا کہ جمعے کا دن آ گیا. جس دن وہاں ٹھہرے اس دن جمعے کا دن ہو گیا. فلما جاءت الجمعۃ، جمعہ کا دن ہوا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل قافلہ کو جمع کیا اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں قرآن پاک کی آیت پڑھی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر. قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے. قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی شق القمر، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، وہ ہو چکا ہے، وقوع پذیر ہو گیا ہے. لہذا قیامت قریب آ چکی ہے. پچھلی امتوں میں جب علامات قیامت بیان کی جاتی تھیں تو ان میں خاص طور پر یہ علامت بیان کی جاتی تھی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں یہ نشانی اس وقت پوری ہو چکی جب رؤسائے مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ جو کچھ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ آپ کے اشاروں پر کھجور کے درخت اپنی جڑوں کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، آپ کے حکم پر
جانور چوپائے وہ آپ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، آپ کے حکم پر مختلف معجزات ظاہر ہو جاتے ہیں، تو آپ یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ سحر ہے، یہ جادو ہے، تو آسمان پر آپ اپنی کوئی ایسی نشانی دکھائیں اپنی نبوت کی تو ہم مان لیں گے، لہذا چاند کو 2 ٹکڑے کر کر دکھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقررہ تاریخ کو، جبکہ 14ویں کا چاند تھا، آپ نے اپنی انگشت مبارک، انگشت شہادت، انگلی مبارک انگلی سے انگشت شہادت سے اشارہ کیا تو چاند 2 شق ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ قمر کی آیت پڑھی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہو چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، الا، اے لوگو خبردار، وَإِنَّ السَّاعَةَ قَدِ اقْتَرَبَتْ، قیامت بالکل قریب آ گئی ہے، قیامت قریب آ چکی ہے۔ الا وَإِنَّ الْقَمَرَ قَدْ انشَقَّ، خبردار وہ نشانی جو پچھلی امتوں کو بیان کی جاتی تھی، سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام تک، ہر نبی اپنی اپنی امت کو قرب قیامت کی یہ سب سے بڑی نشانی بیان کرتے رہے، وہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے۔ الا وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِفِرَاقٍ، اے لوگو خبردار آگاہ ہو جاؤ کہ دنیا اب ان قریب جدا ہونے والی ہے، دنیا ان قریب، دنیا کی زندگی تم سے جدا ہو جائے گی اور آخرت قریب آ گئی ہے۔ الا وَإِنَّ الْيَوْمَ مِضْمَارٌ، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ کہ آج تیاری کا دن ہے، آج تیاری کا دن ہے، وغدن السباق، اور کل مقابلہ ہوگا۔ یہ 2 جملے آپ غور سے سنیے۔ حضرت حذیفہ نے جب یہ فرمایا کہ الا وَإِنَّ الْيَوْمَ الْمِضْمَارُ، آگاہ ہو جاؤ کہ آج تیاری کا دن ہے، وغدن السباق، اور کل دوڑ کا مقابلہ ہوگا، کل مقابلہ ہوگا، دوڑ کا مقابلہ ہوگا۔ جب آپ نے یہ لفظ ارشاد فرمائے تو حضرت ابو عبد الرحمن السلمی فرماتے ہیں کہ حاضرین میں بھی موجود تھا، میری عمر ابھی اتنی نہیں تھی، میں آپ کی یہ بات سمجھ نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا کہ آج تیاری کا دن ہے، کل مقابلہ ہوگا، دوڑ کا مقابلہ ہوگا، آج تیاری کر لو، کل مقابلہ ہوگا۔ تو میں نے اپنے والد سے پوچھا، اَيَسْتَبِقُ النَّاسُ غَدًا، اے بابا جان، ابو عبد الرحمن السلمی اپنے والد سے پوچھ رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ کی یہ بات سن کر ان کو یہ لگا کہ سچ مچ آج ہم تیاری کریں گے اور کل پھر مقابلے کا میدان لگے گا، کل دوڑ کا مقابلہ ہوگا، میدان مقابلے کا لگے گا۔ تو آپ نے اپنے والد سے پوچھا، اَيَسْتَبِقُ النَّاسُ غَدًا، بابا جان کیا یہ حالت مقابلے کی ہے؟ ہم تو میدان جہاد میں ہیں، مدائن کے قریب ہم نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، دشمن سر پہ ہے، دشمن سر پہ ہے، ہم تو گھروں سے بہت دور ہیں، دشمن کے سر پر آنے کی کشمکش کی کیفیت ہے، موت اور زندگی کے عالم میں ہیں۔ یہ آج صحابی رسول حضرت حذیفہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آج تیاری کر لو، کل مقابلہ کریں گے؟ جب انہوں نے اپنے والد سے یہ بات پوچھی تو آپ کے والد نے آپ کو ڈانٹا، فرمایا، یا بنیا، اے بیٹے، انکا لجاہل، تم تو بالکل ناسمجھ ہو، تم تو بالکل نادان ہو، بات کو سمجھتے ہی نہیں۔ انما یعنی حضرت حذیفہ جو کہہ رہے تھے کہ آج تیاری کر لو، کل مقابلہ ہونے والا ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ العمل اليوم، آج عمل کر لو۔ آج سے مراد دنیا کی زندگی ہے، آج سے مراد دنیا کی زندگی ہے، یعنی آج تیاری کر لو عمل صالح کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ۔ آج عمل کرو، عمل کی وادی میں جد و جہد کرو، کوشش کرو، محنت کرو،
خواہشات نفسانی کو رون ڈالو، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے خوب تیاری کرو جس قدر ممکن ہے۔ والجزاء غدن، کل مقابلے کا دن ہے، یعنی کل قیامت کے دن جزا کا دن ہے، کل قیامت کا دن جزا و سزا کا دن ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کا دن تو بدلہ ملنے کا دن ہے۔ جس نے نیک عمل کیے تو اس کو اس کی ہوئی نیکیوں کے بہترین بدلے ملنے کا دن ہے، بہترین انعام ملنے کا دن ہے۔ اور جس نے غفلت میں زندگی گزاری، غافل بنا رہا، سست بنا رہا، خواہشات نفسانی نے اس کو اپنی قید میں جگڑ لیا اور وہ نیکیاں نہ کر پایا، نیکیوں کی وادی میں اس نے قدم نہیں رکھا، غفلت میں سستی میں زندگی گزار دی، تو کل قیامت کے دن اس کو پھر جزا اس کے کیے کے مطابق بری ہی ملے گی۔ جیسا کام ویسا بدلہ، جیسا کام ویسا بدلہ۔ کام محنت سے کرتے ہیں تو بدلہ بھی اچھا ملتا ہے، اور اگر اپنا کام ہم اس میں کام چوری دکھائیں تو پھر بدلہ بھی نہیں ملتا۔ عام طور پر لفظ بولا جاتا ہے جیسی نیت ویسی جزا، جیسی نیت ویسی جزا، اور پھر نیت کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی تعلق ہے۔ کام میں جتنی محنت ہوگی، جتنا خلوص ہوگا، اس قدر نفع ہوگا۔ تاجروں کا بھی اصول ہے، تجارت کا اصول ہے، جو اپنی تجارت میں کاروبار میں توجہ نہ دے، صبح دیر تک سویا پڑا رہے اور اس مارکیٹ میں اس وقت پہنچے جب لوگ کاروبار کر چکے ہوں، اور پھر وہاں پہنچے اور سست اور غافل ہو کر اپنے دکان کا شٹر اٹھائے اور پھر بیٹھا رہے، اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مہینے بعد جو سرمایہ لگایا ہوگا وہ سب نقصان میں ڈوب جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ چند مہینوں میں اس کو لینے کے بجائے دینے پڑ جائیں۔ ایسے سست اور غافل تاجر کو ایسا ہی خسارہ ہوگا۔ لیکن وہ تاجر، وہ کاروباری جس نے اپنے سرمایے کی قدر و قیمت جانتا ہے، اپنی موڑی کی سرمایے کی قدر و قیمت جانتا ہے کہ میری حلال کی کمائی ہے، میرے دن رات شب و روز کی محنت ہے، تو جب وہ سرمایہ لگاتا ہے تو پھر محنت بھی اسی طریقے سے کرتا ہے۔ دیکھیے تو صحیح کہ اس کو بخار ہے، کئی دن سے بیمار ہے، لیکن پھر بھی بیٹھا ہے، سرمایے کی فکر ہے، سرمایے کی قدر و قیمت جانتا ہے۔ بچے گھر میں بیمار ہیں، ان کی تھوڑی بہت مزاج پرسی کر کے ان کو دوا وغیرہ دلا کر پھر مارکیٹ پہنچتا ہے، روزانہ شٹر اٹھا رہا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے سرمایہ لگایا ہے، دن گزریں گے اور نقصان زیادہ ہوگا تو پھر نقصان سنبھالا نہیں جائے گا۔ محترم معزز سامعین کرام، یہی مثال دنیا اور آخرت کی ہے۔ حضرت حذیفہ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ آج تیاری کر لو، کل مقابلہ کرنا ہے، تو حضرت ابو عبد الرحمن السلمی یہ سمجھے اپنے کم عمر ہونے کی وجہ سے کہ شاید واقعی آج تیاری کریں گے اور کل مقابلے کا میدان لگے گا، اور اپنے والد سے یہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ انک لجاہل، تم تو نادان ہو، ناسمجھ ہو۔ بالکل اسی طرح ہم بھی نادان اور ناسمجھ ہیں۔ قیامت کے دن جو اصل انعام ملنے کا دن ہے، اصل نفع ملنے کا دن ہے، سرمایوں، دنیا کی زندگی کے سرمایے کا اصل پروفٹ ملنے کا دن ہے، اس دن کو فراموش کر دیا ہے، اس دن کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن سلمی فرماتے ہیں کہ وہ جمعہ گزر گیا، پھر اگلا جمعہ آیا، ابھی سفر ہی میں ہیں، وہ جمعہ گزر گیا، ایک ہفتہ پورا گزرتا ہے، پھر اگلا جمعہ آتا ہے، پھر حضرت حذیفہ خطبہ دیتے ہیں، خطبے میں بیان تبدیل نہیں ہوتا، حضرت حذیفہ صحابی رسول کا بیان تبدیل نہیں ہوتا، نہ کوئی اور آیت پڑھتے ہیں نہ کوئی اور حدیث پڑھتے ہیں، وہی آیت سورہ قمر کی آیت نمبر 1 دوبارہ وہی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور درود کے بعد فرماتے ہیں کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے، چاند دو شق ہو چکا ہے، الا وان الدنیا قد آذنت بفراق، اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ،
کہ دنیا ان قریب جدا ہونے کو ہے، دنیا بس جدا ہونے والی ہے، دنیا ان قریب تمہیں الوداع کہنے والی ہے اور تمہیں آخرت کا مسافر بنا دے گی۔ الا وان اليوم المدمار، خبردار آج تیاری کر لو، وغدن السباق، کل مقابلہ لگے گا، کل مقابلے کا میدان لگے گا۔ الا وان الغایہ النار، جو مقابلے میں ہار جائیں گے، جو دوڑ کے مقابلے میں پیچھے رہ جائیں گے، ان کا نتیجہ دوزخ ہوگا۔ یہ حضرت حذیفہ کافروں سے خطاب نہیں کر رہے تھے، حضرت حذیفہ کافروں اور مشرکوں سے خطاب نہیں کر رہے تھے، اہل ایمان تابعین اور صحابہ سے خطاب کر رہے تھے۔ ایمان لانے کے بعد خدا نہ خواستہ کہیں ایمان سلامت نہ رہے، اس کی فکر یہ اصل فکر ہے، اور ایمان لانے کے بعد ایمان ہی کی فکر نہ رہے، اس سے بڑی بے فکری کیا ہوگی۔ ایمان لانے کے بعد یہ فکر رہے کہ ایمان سلامت رہے، ایمان سلامت رہے، جب تک روح جسم سے نکل نہ جائے تب تک یہ فکر برقرار رہنی چاہیے، تب تو کامیابی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک اعمال جمع کر لو، بادر الاعمال، نیک اعمال جمع کر لو، اس سے پہلے کہ اس قدر فتنے نمودار ہوں گے، آزمائشیں اور امتحانات اس طرح برسیں گے، اس طرح آئیں گے، کقطع اللیل المظلم، جس طرح کے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، جس طرح کے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، جیسے سورج غروب ہوتا ہے اور چاند کی یکم ہو یا چاند کی 29ویں ہو 30ویں ہو، بالکل شروع کی تاریخیں ہوں یا آخر کی تاریخیں ہوں، اور سورج غروب ہو جائے، اس کے بعد کچھ نہ کچھ روشنی ہوتی ہے، اس لیے کہ سورج غروب ہوتا ہے تو اس کی روشنی آسمان پر افق پر ظاہر ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے رات گزر رہی ہوتی ہے ویسے ویسے اندھیرا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ قیامت کے قریب بھی ایسے ہی فتنے نمودار ہوں گے، جیسے جیسے رات کے ٹکڑے، رات کے حصے دوسرے حصے میں پیوست ہوتے ہیں، رات اندھیری ہوتی جاتی ہے، تاریک ہوتی جاتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے وقت قیامت کے دن جتنا قریب ہوتا جائے گا ایسے ایسے اندھیرے بڑھتے رہیں گے، ظلمات میں اضافہ ہوگا، دشمن شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ حملہ آور ہوگا اور تابڑ توڑ حملے کرے گا، اہل ایمان پر حملے کرے گا، کافروں پر تو اسے حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کافر تو ویسے ہی اس کی تائید کر رہے ہیں، کافر اور مشرک تو ویسے ہی اس کے ہیں، وہ تو حملہ کرے گا اہل ایمان پر، اور کیسا شدید حملہ کرے گا، ذرا اس بات کو غور سے سنیے گا محترم دوستو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ایسے حملے کرے گا، ایسے مختلف طریقوں سے پیٹھ کے پیچھے سے حملے کرے گا کہ ایک صاحب ایمان شخص کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ میں کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک شخص اچھا بھلا صبح ایمان والا ہوگا مگر شام کو کافر ہوگا۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، اس کو نوٹ فرما لیں، کہیں آپ کے دماغ سے گزرے کہ نہ جانے کون سی حدیث ہمیں سنا رہے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ صحاح ستہ کی معتبر 6 کتب ہیں، صحیح بخاری اور اس کے بعد صحیح مسلم، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اور صحیح بخاری میں بھی اس مضمون کی حدیثیں ہیں۔ ارشاد فرمائے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، اچھا بھلا صبح مومن ہوگا، صاحب ایمان ہوگا، مگر شام کو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو اچھا بھلا مومن ہوگا اور شیطان ایسا حملہ کرے گا، ایسا وار کرے گا کہ صبح بے خبری ہی میں وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ محترم معزز سامعین کرام، مقابلہ ہے، مقابلے کا میدان لگا ہوا ہے، اللہ کے نیک اور صالحین بندے، خاشعین بندے، وہ دوڑ کے مقابلے میں بہت آگے نکل چکے ہیں، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ہم سو رہے ہیں،
غفلت کی نیند سو رہے ہیں، غفلت کی چادر تان کر بالکل بے فکر پڑے ہیں، نہ نماز کی فکر ہے، نہ اللہ کی اطاعت کی فکر ہے، نہ اپنی نظر کی حفاظت کی فکر ہے، نہ یہ فکر ہے کہ قیامت کے دن اپنے اعمال کا حساب کیسے دوں گا، نہ یہ فکر ہے کہ قبر میں جاؤں گا تو قبر میں میرا حال کیا ہوگا۔ ساری چیزوں سے بالکل بے فکر ہو کر، انجان ہو کر پڑے ہیں دنیا میں مست الست، دنیا کے میلے جو ہے میلوں میں، دنیا کے عیش و عشرت میں، اپنے شوق میں، اپنے اشتیاق میں، اپنے مشغلوں میں، اپنی دلچسپیوں میں دوستوں کے ساتھ گھوم گھام رہے ہیں۔ رات گزر جاتی ہے، اس نوجوان کو یہ فکر نہیں ہوتی، رات گزر گئی، صبح بالکل سحری کے وقت قریب ہوا تو اس وقت یہ سو گیا۔ رمضان کے علاوہ کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، سارا دن روز دوستوں میں جا کر گزارنا ہے اس نے، اور یہ اس کا کوئی ایک دو دن کا معمول نہیں، یا ہفتے میں ایک دن کا معمول نہیں، ہفتہ بھر اس کی یہی روٹین ہے۔ لیٹ نائٹ دوستوں کے ساتھ بیٹھے گا، اور پھر جو وہاں باتیں ہوں گی، وہاں جو گپ شپ ہوں گی، وہ گناہ لیتا ہے، کس کی غیبت ہے، کسی کی چغل خوری ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں، کس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، کیا دیکھا جا رہا ہے، کیا سنا جا رہا ہے، کیا پلاننگ ہو رہی ہے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں۔ لیکن ساری رات گزر گئی، صبح جب نماز کا وقت قریب ہوا تو اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں اور بستروں پر آرام کرتے ہیں، نمازوں کی فکر نہیں ہے۔ ہم اپنے معاشرے کے اگر نوجوان طبقے کو اس وقت دیکھیں تو یہ ہمارا تاریک فیوچر ہے، ہمارا تاریک مستقبل ہے۔ افسوس صد افسوس کہ ہماری نئی نوجوان نسل کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ ان میں ایمان کی حقیقتیں کہیں نظر نہیں آ رہی، ان میں اپنی آخرت کی فکر کہیں پیدا نہیں ہو رہی ہے، ان میں ایمان بلکہ انسانیت نام کی کوئی چیز دکھ نہیں رہی، فکر نہیں اپنی زندگی کی، اپنی زندگی کے قیمتی اوقات فضولیات پر ہم صرف کر ڈالتے ہیں۔ حضرت حذیفہ فرما رہے ہیں کہ ایک خطبہ دیا جمعہ کے دن، پورا ایک جمعہ گزر گیا، ایک ہفتہ گزر گیا، کوئی آیت بدل دیتے، کوئی حدیث دوسری سنا دیتے۔ کیا حضرت حذیفہ کو اور آیتیں یاد نہیں تھیں، یا ان کو کوئی اور حدیث یاد نہیں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں، کئی آیات کئی احادیث ازبر تھیں، لیکن اگلے جمعے وہی آیت وہی پیغام، لفظ بھی نہیں بدلتے۔ فرمائے کہ میدان مقابلے کا لگا ہوا ہے، تم دوڑ کیوں نہیں رہے؟ مقابلے کے لیے ہمت کیوں نہیں باندھ رہے؟ کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ 40 سال ہو گئے تو نے نماز چھوڑ رکھی ہے، کیا اب بھی تجھے عقل نہیں آئے گی؟ اب بھی فکر نہیں آئے گی؟ کئی برسوں سے تو فجر کی نماز مسلسل چھوڑ رہا ہے، کیا اب بھی فکر نہیں آئے گی؟ اب بھی سوچ کام نہیں کرے گی، اب بھی دماغ کام نہیں کرے گا؟ آج اگر دماغ نے کام نہ کیا، آج اگر سوچ اور فکر نہ بدلی تو پھر کبھی نہیں بدلے گی۔ محترم معزز سامعین کرام، موت کبھی بتا کر نہیں آتی، موت کسی بھی وقت ایک خون خار شکاری پرندے کی طرح اپنے پنجوں میں دبوچ لے گی، وہ کسی کو بھی شکار بنا سکتی ہے مقررہ وقت پر۔ دیکھیے تو صحیح، جو کل کا یہ حادثہ ہے، آج کا جو حادثہ ہے، اسی کو آپ زیر نظر لائیے، کس کو، اس جہاز میں جتنے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ جو شہید ہوئے سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور جو اس حادثے میں زخمی ہوئے اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے۔ کس کو خبر تھی کہ اچانک یہ ہونے والا ہے؟ صرف 1 منٹ کا تو فاصلہ تھا، صرف 1 منٹ کا فاصلہ تھا، اور اس 1 منٹ نے انہیں دنیا کی زندگی سے آخرت میں منتقل کر دیا۔ موت اور زندگی کی حقیقت اور فلسفہ تو ہم یہیں سے سمجھ لیں، بس اتنی سی بات ہے۔ انسان کن سوچوں میں گم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں کیا فیصلے لکھے جا چکے ہوتے ہیں۔ تو موت اچانک آئے گی، بتا کر نہیں آئے گی۔ اور کتنا خوش نصیب اور سعادت مند ہے وہ شخص کہ جس کو مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ الانابۃ الیہ، الانابۃ الی اللہ، اللہ تعالیٰ اسے اپنا کر لے۔
کتنا خوش نصیب ہے، سعادت مند۔ کاش کہ وہ اسی محفل میں بیٹھا ہو اور وہ آج سے تہیہ کر لے کہ اللہ آج سے میں تیرا ہو چکا ہوں۔ کتنا خوش نصیب اور سعادت مند ہوگا۔ ہم میں بیٹھا ہوا وہ کوئی بھی شخص، میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، کہ آج وہ تہیہ کر لے اپنے دل ہی دل میں، زبان سے نہ بولے، اپنے دل میں اپنے رب سے کہے کہ اللہ آج سے میں تیرا ہو چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل ہی دل میں یہ تعلق مستقل جوڑ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ یہ سعادت مند ہے۔ حدیث کے لفظ آپ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک سے حدیث روایت ہے، امام حاکم نے اپنے مستدرک میں ذکر فرمایا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی شرائط پر ہے۔ ارشاد فرمائے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، استعملہ، اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاں کام پہ رکھ لیتا ہے۔ استعملہ، استعمال کا مطلب ہے کسی کو مزدور بنا لینا، کسی کو اپنا مزدور بنا لینا، اپنے ہاں کام پہ رکھ لینا، اس کو اپنے ہاں سے کوئی کام دے دینا۔ جیسے کہ مختلف اجیر اجرت پر ہم لوگوں کو رکھ لیتے ہیں، وہ مہینے بھر کے لیے جس کو اجرت پر رکھا، کوئی مہینے بھر کے لیے، کوئی سال بھر کے لیے ہے، بس وہ اس کے ساتھ بندھ گیا ہے، جیسا مالک کہے گا اس کو ویسا کرنا ہے، اس لیے کہ وہ مہینے کی اس سے تنخواہ لے گا۔ ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے جب خیر کا ارادہ فرماتا ہے، استعملہ، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاں کام پہ کر لیتا ہے، اس کو اپنے ہاں کام دے دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، کیف یستعملہ، یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا اللہ کے بھی کوئی کام ہے کہ اللہ اپنے کام اپنے بندوں میں بانٹ دیتا ہو اور ان کو اجرت پر رکھ لیتا ہو؟ اللہ بھی کسی کو مزدور بناتا ہے، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ہاں کیا مزدوری ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، یاد رکھو کہ وہ اللہ کے ہاں نوکر ہو گیا، وہ شخص اللہ کے ہاں نوکری پہ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاں اپنی رحمت میں نوکری دے دی کہ جس کو نیک عمل کی توفیق دے دی۔ بات بڑی پتے کی ہے جو حدیث میں بیان ہو رہی ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جس کو نیک عمل کی توفیق مل گئی، گویا کہ وہ اللہ کے ہاں اس کو نوکری مل گئی، جس کو نیک عمل کی توفیق مل گئی اس کو اللہ کے ہاں نوکری مل گئی، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نوکر ہو گیا۔ اور سبحان اللہ، اس نوکر کی کتنی بڑی شان ہے، اس نوکر کی شان کے کیا کہنے۔ نوکروں کو بھی ناز ہوتا ہے، کسی کے ہاں کام کرنے والے ہوتے ہیں، ناز ہوتا ہے، ایک دوسرے کو تعارف کراتے ہیں، ہاں بھئی تم کس کے ہاں کام کرتے ہو؟ میں تو اس کے ہاں کام کرتا ہوں، فلاں سیٹھ کے ہاں کام کرتا ہوں۔ اچھا ہاں وہ تو بڑا سخی ہے، بہت سخی ہے، بونس بھی دیتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، تو یہ بھی ناز ہوتا ہے کہ میں فلاں دکان پہ کام کرتا ہوں، فلاں مارکیٹ میں کام کرتا ہوں، اس کے پاس کام کرتا ہوں۔ پھر جتنا اچھا سیٹ ہو اتنے ہی فخر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس نوکر کی بھی شان دیکھیے کہ جو خلق کا نوکر نہیں ہوا، خالق کا نوکر ہو گیا ہے، جو مملوک کا نوکر نہیں، مالک کا نوکر ہو گیا ہے، جو اللہ کے ہاں جس کو نوکری مل گئی ہے، اور وہ کتنا سخی ہے، جواد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یوفقہ لعمل صالح، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نوکر ہو جانے اور مستعمل ہو جانے کی نشانی یہ ہے کہ اسے نیک عمل کی توفیق مل گئی۔ محترم معزز سامعین کرام، اپنے آپ کو بدلنے کی ہم کوشش کریں، بالکل زندگی میں ایک تبدیلی لے آئیں۔ اگر نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھنا شروع کر دیں، بہت بہترین تبدیلی ہے، بلکہ بہترین تبدیلی کا سفر شروع ہی یہیں سے ہوتا ہے۔ نماز نہیں پڑھتے تو نماز شروع کر دیں، بالکل نہیں پڑھتے کم از کم 3 شروع کر دیں، 3 پڑھتے ہیں 2 نہیں پڑھتے، فجر اور عصر نہیں پڑھتے، فجر اور عشاء نہیں پڑھتے تو وہ شروع کر دیں، بغیر جماعت کے پڑھتے ہیں تو جماعت سے شروع کر دیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں مگر 1-2 رکعتیں نکل جاتی ہیں تو یہ کمی، ہم یہ نقصان کی تلافی کریں، یہ عادت بدل دیں۔
کہ کوشش کریں کہ پہلی تکبیر میں ہم جماعت میں شامل ہو جائیں، ہماری 1-2 رکعت نکلے نہیں، اور اگر نماز پڑھتے ہیں اور مکمل رکعتیں پڑھتے ہیں مگر یہ دیکھیں کہ خشوع خضوع نہیں آ رہا تو خشوع خضوع لے آئیں، یعنی توجہ سے نماز پڑھیں، محبت سے نماز پڑھیں، وہ نماز کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں معراج کے درجے پر فائز کر دے۔ ایسی نماز پڑھیں کہ جیسے ہم اپنے رب کا دیدار کر رہے ہیں، اس کے جلوے ہمارے سامنے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے سکون ملے تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں، توجہ ادھر ادھر سے ہٹائیں اور کوشش کریں کہ اپنے رب کی طرف توجہ جائے۔ اور یہ اگر تصور پیدا نہ ہو تو کم سے کم یہ تصور پیدا کریں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور سبحان اللہ اس کا دیکھنا یہ انسان کو کتنی لذت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کے ساتھ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین کون ہے؟ ای الناس خیر، سب سے بہترین شخص کون سا ہے؟ ارشاد فرمائے من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کو اللہ عمر لمبی دے اور عمل نیک دے، جس کو اللہ عمر لمبی دے اور عمل نیک دے، ارشاد فرمائے وہ سب سے بہترین شخص ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ سب سے برا شخص کون سا ہے؟ ای الناس شر، ارشاد فرمائے من طال عمرہ وساء عملہ، جس کو اللہ عمر لمبی دے مگر عمل برا ہو اس کا، ارشاد فرمائے یہ شخص شریر ہے، برا شخص ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَن يَطُولَ عُمَرُ الْعَبْدِ وَيَرْزُقُهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ، خوش نصیبی کی علامات، سعادت مندی کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لمبی عمر دے دے، وَيَرْزُقُهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف توجہ عطا کر دے، توجہ اللہ، انابت اللہ، رغبت اللہ، رجوع اللہ، توبہ اللہ، یہ ساری نشانی سعادت مندی کی ہیں۔ چند دن تو ہم نماز پڑھیں پھر نماز سے غافل ہو جائیں، چند دن گناہ سے توبہ کریں پھر گناہوں میں اسی طرح چلے جائیں، چند دن جھوٹ نہ بولیں پھر وہی جھوٹ بولنا شروع کر دیں، چند دن نیکوکار اور صالح رہیں اور اس کے بعد پھر ویسے ہی کریں، یہ چند دن والا معاملہ یہ بس چند دن کا ہی ہے، یہ چند دن والا معاملہ یہ کامیابی کا نہیں ہے۔ مستقل مزاجی یہ بہت ضروری ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ بات تھوڑا آپ توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ جو مستقل مزاجی ہے یہ انسان کی ایک اپنی قوت اور طاقت ہوتی ہے۔ اب ہم ہر چیز اگر اللہ کی توفیق پر ہی منحصر کریں کہ سب اللہ ہی توفیق دے دے گا، یقیناً توفیق دینے والا وہی ہے، مگر حدیث کے مطابق اس کا حکم یہ ہے کہ بڑھو تو صحیح، ہاتھ تو بڑھاؤ، بالکل نکمے اور مفت خورے نہ بنو، ہاتھ بڑھاؤ۔ اگر تم ہماری طرف صرف ایک قدم بڑھاؤ گے تو ہماری رحمت تمہاری طرف چل کر آئے گی، سہارا ہم دیں گے، ہمت تم کرو سہارا ہم دیں گے، تم ہماری طرف چل کر آؤ گے تو ہماری رحمت تمہاری طرف دوڑ کر آئے گی اور تمہیں سہارا دے دے گی۔ تو میں آپ کو عرض ہی کر رہا ہوں کہ یہ جو مستقل مزاجی کا نہ ہونا ہے یہ اصل میں ہماری کمی ہے۔ انسان کی اپنی طاقت ہوتی ہے، اندرونی طاقت ہوتی ہے کہ انسان جب کسی کام کرنے کی ٹھان لے تو بس کام کرنا ہے تو کرنا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ایک شخص کو 102 پر بخار ہوتا ہے، بستر سے ہل نہیں سکتا، بالکل بستر پہ پڑا ہوا ہے، حتیٰ کہ پانی لینے کی بھی ہمت نہیں ہے، لیکن وہی شخص ہے گھر میں کوئی اور نہیں اور اپنی ضرورت کی چیز لینی ہے تو وہ خود پانی بھرنے کے لیے بھی اٹھتا ہے، پانی پی بھی لیتا ہے۔ بعض دفعہ باہر سے بازار سے کوئی چیز لانی ہے، وہی بخار 102 کا ہے، کیفیت وہی ہے، اب مجبوری ہے، کوئی جانے والا نہیں ہے، بچے چھوٹے ہیں، بازار سے ضرورت کی چیز لانی ہے، وہی شخص 3 مالے نیچے اترے گا، سامان بھی لے کر آئے گا اور گھر میں آ جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ انسان کی ہمت اور حوصلے پر بہت سی چیزوں کا دار و مدار ہوتا ہے۔ ہمت اور حوصلہ بہت ضروری ہے۔
رمضان شریف کے بعد چند دن تو ہم نماز پڑھیں اور پھر وہی غافل ہو جائیں، یہ ہماری فطری کمزوری ہے، مستقل مزاجی۔ یہ انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اس پر انحصار ہے، ہمارے اندر مستقل مزاجی نہیں ہے۔ تو مستقل مزاجی یہ کوئی ایمانیات کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ خود انسان کی اپنی فطری طاقتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک غیر مسلم شخص ہوتا ہے، اہل ایمان میں سے نہیں ہوتا، مگر آپ اس کی مستقل مزاجی دیکھیں حیران ہو جائیں گے۔ ہر روز صبح اٹھتا ہے، یہ کام کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے، ایک روٹین کے ساتھ اس کی زندگی گزرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں تو ایمان بھی دیا ہے، ہمارے ساتھ تو ایمان کی بھی طاقتیں ہیں، اور پھر کبھی ہم دنیا کے کام نہیں کرنے جا رہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کی عبادات اور اطاعت میں مستقل مزاجی کی بات کر رہے ہیں۔ اگر اس میں ہم مستقل مزاجی دکھائیں اور کوشش کریں تو اللہ کی مدد کیوں نہیں آئے گی؟ آخرت کی فکر کرو، ہر وقت تمہیں یہ کھٹکا لگا رہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو کس طرح حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ میرے بندے عمل پیش کر، تو کیا میرے اعمال میں سے کوئی ایسا عمل بھی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں میں بالکل مطمئن ہو کر پیش کر سکوں، بالکل مطمئن ہو کر کہ ہاں یہ عمل ہے جو میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق عمل ہے۔ کوئی ایسا عمل ہمارے بے حساب بے شمار نیک اعمال میں سے کوئی ایک ایسا عمل میں دیکھوں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیش کروں اور مطمئن ہوں۔ جب یہ فکر انسان کو لگ جاتی ہے تو پھر انسان کامیاب ہوتا ہے، اور اگر یہ فکر نہ ہو تو پھر حال یہی ہوتا ہے کہ جب قیامت آئے گی جب دیکھیں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ، مجھے اپنی عزت کی قسم، جلال کی قسم، میں اپنے بندوں اور بندیوں میں دو خوف اور دو امن کبھی جمع نہیں ہونے دوں گا۔ اپنے بندوں میں کبھی دو خوف جمع ہو جائیں اور دو امن، دو سلامتی جمع ہو جائیں، یہ نہیں ہونے دوں گا۔ ایک خوف ہوگا تو پھر امن ہوگا، اگر امن ہوگا تو پھر خوف ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی، ارشاد فرمائی، اذا خافنی فی الدنیا امنتہ یوم القیامہ، وہ میرا بندہ اور بندی جو قیامت کے دن آخرت کے خوف میں رہے گا کہ حساب کیسے ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گا، میرے اعمال میں سے کوئی ایسا عمل بھی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہو، اس فکر میں رہتا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ جو دنیا میں اس خوف میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے امنتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کا خوف نہیں رہنے دوں گا، اس کو سلامتی دے دوں گا۔ وہ اس دن سلامتی والوں میں سے ہوگا۔ اس نے بہت خوف کر لیا، خشیت سے بہت روتا رہا، خشیت سے بہت رویا ہے، خوف سے بہت رویا ہے، مگر قیامت کے دن اب اس کو سلامتی اور امن عطا کیا جائے گا۔ وہ قیامت کے دن سلامتی اور امن والوں میں سے ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یا علوم میں لکھا ہے، ارشاد فرمائے کہ ایک بزرگ تھے جو اس قدر اللہ کے خوف سے اور آخرت کے خوف سے روتے تھے کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے بجائے خون کی آمیزش کے ساتھ آنسو نکلتے تھے، خون کی آمیزش کے ساتھ آنسو نکلتے تھے، اس قدر اللہ کے خوف سے روتے تھے۔ جب ان کی وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا، تو ان کو خواب میں کسی نے دیکھا، ان کے ہم زمانہ اولیاء میں سے، اور پوچھا کہ حضور آپ کا کیا ہوا؟ ارشاد فرمائے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا کہ تم میرے خوف سے اتنا کیوں روتے تھے؟ تمہارے 80 برس کے عمل، فرشتے تمہارے 80 برس کے عمل لائے ہیں اور اس میں ایک گناہ بھی نہیں ہے۔ فرشتے تمہارے 80 برس کے عمل لے کر آئے ہیں اور اس میں کوئی ایک گناہ بھی نہیں، پھر بھی آپ اتنا خوف رکھتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے پھر اس کے عمل بھی ایسے خالص ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ جو دنیا میں خوف میں رہتا ہے، آخرت کی فکر میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن فکر میں مبتلا نہیں کرے گا۔ وَإِذَا
امیننی فی الدنیا اخفتہ یوم القیامہ، اور جو دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا، حساب سے بے خوف رہا، اپنے قبر کے معاملات سے بے خوف رہا، اسے اللہ کی بارگاہ میں پیشی کا کوئی خوف نہیں ہے، دنیا میں مگن ہے، مدہوش ہے۔ ارشاد فرمائے کہ جب قیامت کے دن وہ حاضر ہوگا، اخفتہ یوم القیامہ، تو پھر وہ قیامت کے دن خوف زدہ ہوگا، قیامت کے دن اسے امن نہیں ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، من خاف ادلجا، جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، جس کو فکر ہوتی ہے وہ رات دیر تک نہیں سوتا، بلکہ جلدی رات کو اٹھ کر سفر شروع کر دیتا ہے۔ پہلے تجارتی کارواں اور ویسے قافلے سفر کرتے تھے، رات کے پہلے حصے آرام کرتے تھے، اور جب آدھی رات ہو جاتی تو سب اٹھ جاتے تھے اور رات کے آخری حصے میں سفر شروع کر دیتے تھے، اس لیے کہ ان کو فکر ہوتی تھی۔ ارشاد فرمایا، من خاف ادلجا، جس کو سفر کی فکر ہوتی ہے، منزل تک پہنچنے کے اندیشے ہوتے ہیں، جو فکر میں ہوتا ہے کہ میں سفر میں ہوں اور مجھے منزل تک پہنچنا ہے، جس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں مسافر ہوں، میری منزل کچھ اور ہے اور مجھے منزل تک پہنچنا ہے، ادلجا، وہ رات کو جلدی اٹھ کر سفر شروع کر دیتا ہے۔ ومن ادلجا، اور جو رات کو جلدی اٹھ کر سفر شروع کر دیتا ہے، بلغ المنزل، وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جو رات کو سوئے پڑے رہیں حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، وہ سفر نہیں کر سکتے، سورج کی تپش اور مشقت کی وجہ سے قدم تھک جاتے ہیں، اپنا سامان سفر بھی اٹھانے کے قابل نہیں ہوتے، پیاس کی شدت کی وجہ سے زبانیں سوکھ جاتی ہیں، جسم تھکاوٹ سے چکنا چور ہو جاتے ہیں، نہ وہ سفر کر سکتے ہیں، نہ سفر کی مشقتیں جھیل سکتے ہیں، نہ منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم مسافر ہیں اور ہماری منزل اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جنت ہے۔ اگر آج ہم نے فکر نہ کی، آج ہم نے اس رات کو ایسی رات سمجھا کہ اب سو جائیں اور قبر کی رات کو ہی اٹھیں گے، تو پھر مقصد پورا نہیں ہوگا، منزل حاصل نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کوشش کرنا ہوگی کہ اپنے آپ میں نیکی کے حوالے سے کچھ تبدیلی پیدا کریں، اور ہر شخص سمجھتا ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ میرے اندر کیا کمی خامی ہے، کیا نقص ہیں۔ کبھی دوسرے کو دیکھ کر اپنا تجزیہ نہ کریں، کبھی دوسرے کو دیکھ کر اپنا تجزیہ نہ کیا کریں۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور دوسرا نہیں پڑھتا، تو آپ یقیناً اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں کامیاب ہی سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، میں اچھا ہوں، 5 وقت کی نماز تو پڑھ رہا ہوں۔ آپ کو چاہیے کہ اس کو دیکھیں کہ جو نماز پڑھتا ہے تو نماز میں روتا ہے۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اس کو نہ دیکھیں جو بے نمازی ہے، آپ اس کو دیکھیں جو نماز پڑھتا ہے اور نماز میں روتا ہے، خشوع خضوع کی نماز ہے۔ آپ نے 4 رکعت پڑھی، 5 منٹ کے اندر مکمل کر لی، وہ 4 رکعت پڑھ رہا ہے، 10 منٹ میں پوری کر رہا ہے، اس قدر خشوع خضوع۔ تو لوگوں کو دیکھ کر اپنا تجزیہ نہ کیا کریں، اس سے ہم غافل ہوتے ہیں، دھوکا کھاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ میں اچھا ہوں۔ ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھیں، کیا کمی خامی ہے، کیا نقص ہے، کیا خرابی ہے۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ رمضان شریف، پچھلے رمضان شریف میں یہی باتیں ہوئی تھیں کہ ہم نماز پڑھیں گے، لیکن افسوس، صد افسوس، میرے جانے پہچانے لوگ بھی اس اجتماع میں ایسے حاضر ہیں کہ جو فجر کی نماز اسی طرح نہیں پڑھتے۔ کیا تبدیلی آئی؟ اگر ہم نماز کے سلیبس ہی کو مکمل نہ کر سکے تو تف ہے ہم پر، افسوس ہے۔ 5 وقت کی نماز کا ہم سے سلیبس نصاب ہی پورا نہیں ہو رہا، ہم تو فیلئر ہیں۔ سلیبس پورا نہ ہو تو بچے کو فیل کر دیا جاتا ہے، ہم سے یہ سلیبس ہی پورا نہیں ہو رہا۔ ہم نماز کی اہمیت سمجھ ہی نہیں رہے، ہمیں فجر کی نماز کی اہمیت معلوم ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان لوگوں کو معلوم ہو جائے جو نماز فجر اور نماز عشاء میں نہیں آتے، اگر ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس نماز، ان 2 نمازوں فجر اور عشاء کی کتنی اہمیت ہے، اللہ کے ہاں ان کا کتنا درجہ ہے، ان نمازوں پر کتنا انعام ہے، کتنا صلہ ہے، کتنا اجر ہے، اگر ان لوگوں کو معلوم ہو جائے
تو گھٹنوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹ کر مسجد میں لانا پڑے تو بھی وہ اس کے لیے تیار ہو جائیں. اتنا بڑا اجر ہے. نماز فجر اور نماز عشاء مسجد میں با جماعت پڑھنے پر اتنا بڑا اجر ہے, اتنا بڑا صلہ ہے. اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ وہ جو بہت بڑا صلہ, بہت بڑا اجر نماز فجر کی خاص طور پر ادائیگی پر ہے, وہ کیا ہے؟ بعض احادیث میں اشارہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو اور ان بندیوں کو جو نماز فجر مستقل مزاجی اور محبت سے پڑھتے رہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا. اتنا بڑا انعام ہے, اتنا بڑا اجر ہے. محترم معزز سامعین کرام, کم از کم اتنا عہد تو ہم اس مسجد میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ ہم سے نماز نہیں چھوٹے گی. بالخصوص نماز فجر, نماز عشاء کا خیال کریں. ہمت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ساتھ ہوگی. ہمت شرط اول ہے کامیابی کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. جو غلطیاں سرزد ہوئیں قول, فعل, دام, درم, سخن, اللہ تعالی اپنے محبوب کا صدقہ سب سے درگزر فرمائے.